اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اور فرمایا تھا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اور اس زمانے اور ان حالات سے نکلنے کا سبق بھی دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں قرآن میں ہو تزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو یہ حضرت اقبال کو لے لیں، آپ کی جو کوششیں ہیں ان کو لے لیں، اور ہر دل درد مند رکھنے والے صاحب فکر و دانش کو لے لیں، تو وہ قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ جو کوشش کرتے ہیں وہ نوجوانوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے سورہ بقرہ کا، سورہ بقرہ قبلہ غازی صاحب قرآن مجید کی ایک ایسی آیت سورہ مبارکہ ہے جو سب سے بڑی سورت بھی ہے، مگر عقائد، احکام اور سابقہ کے احوال پر مشتمل ایک انتہائی کمپریہنسو صورت ہے۔ اور جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مگر جامع پیکیجز میں یہ صورت تقسیم کی گئی ہے، چھوٹے چھوٹے مگر جامع پیکیجز میں یہ صورت تقسیم کی گئی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ پہلے تو میں اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، صرف ایک فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کے لیے بلندی ہے، اور ایسے ہی اگر قرآن مجید کی کوئی بلندی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سورہ بقرہ ہے، اور اسی میں وہ آیت ہے جو سب آیتوں کی سردار ہے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اگر کوئی دن کو اس کو پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں جاتا، اور اگر کوئی اس کو رات کو تلاوت کر لے تو 3 راتیں شیطان اس گھر کے قریب سے نہیں گزرتا۔ اب یہ جو سورہ بقرہ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس کا نام ایک گائے اور ایک جانور کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ 3 چھوٹے چھوٹے نکات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے دل میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ یہ ملک مصر میں اور وادی سینا میں ہر جگہ بچھڑے سے پیار کرتے، اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ واقعہ پیش آتا ہے، جب ایک گروہ قتل کر دیتا ہے، اور اس کے قتل کی اس کو دیکھنے کے لیے کہ کس نے قتل کیا ہے، یہ واقعہ جب بڑی تو یہ گو ماتا کی جو پرستش کرتے ہیں یہ وہی سے متصور ہے، ایگزیکٹلی وہی ہے، یہ وہی ہے۔ میں اس پر آنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پھر یہ انہوں نے پیشاب نہیں پیا گائے کا، بنی اسرائیل نے نہیں پیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بھارت میں پیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں انسان اس سے بھی گر گیا نہیں گیا بلکہ سطحیت اور گراوٹ کی طرف گیا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی اور جانور کو بھی ذبح کرنے کا حکم دے سکتے تھے، یعنی قاتل کا پتہ چلانا تھا تو یہ نہیں فرمایا کہ جا کے قاتل کو اے موسیٰ علیہ السلام آپ کہہ دیں کہ کم باذن اللہ، نہیں، فرمایا گائے کو ذبح کریں، کسی اور جانور کو بھی نہیں کہا۔ گائے کو اس وجہ سے ذبح کریں کہ ان کے دلوں کے اندر گائے کی محبت اور توحید اور شرک فی التوحید پیدا ہو چکا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی امر کی طرف اشارہ کیا ہے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ کر کہ جب تک تم اپنے دلوں کو اور دلوں کی تختیوں کو اور دلوں کی بستیوں کو ہر قسم کے بتوں سے، ہر قسم کے شرک فی التوحید سے، جس کا آپ ابھی تذکرہ بھی کر رہے تھے، اور ہر قسم کی علائشوں سے، لذات سے، شہوات سے پاک نہیں کر لیتے، تمہارے دل تب تک توحید الہی کا اصل نور جو ہے اپنے اندر سما نہیں سکتے، اور توحید کی معرفت تمہارے دلوں میں نہیں آ سکتی۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بڑا صاحب جب اس گائے کو، بچڑے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور اس کو پھر مزید کوریدتے کوریدتے ایک ایسے بچڑے کا حکم ہوا کہ جو نہ بوڑھا ہے، نہ بچہ ہے، نہ اس نے کھیتی میں کام کیا ہے، نہ اس کے اوپر، یعنی وہ پے در پہ سوالات خود کرتے چلے گئے اور خود اپنے لیے مسائب پیدا کرتے چلے گئے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ایسے بچڑے کی اب تلاش کرنا ہوگی۔ اب وہ جب ایسے بچڑے کی تلاش کے لیے نکلے ہیں تو وہ بچڑا صرف ایک ایسے نوجوان کے پاس تھا جو ماں کا انتہائی فرما بردار، اور بار بار وہ سودے بازی ہوتی اس بچڑے کے لیے، وہ کہتا میں ماں سے پوچھ لوں، اور بالآخر فرشتے نے اس کی ماں کی فرما برداری دیکھتے ہوئے، یعنی ماں کے لیے اس بیٹے کی فرما برداری دیکھتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ اے نوجوان تو یہ قیمت رکھ دے کہ ایک طرف بچڑا ہوگا اور ترازو میں، اور دوسری طرف سونے اور جواہرات ہوں گے، چاندی ہوگی، اور اس کے مقابل پھر میں اس کو بیچوں گا۔ تو انہوں نے پھر بادل نخواستہ شرط قبول کر لی۔ تو جب بقرہ کا لفظ ہماری سماعتوں سے آئے گا، قرآن یہ چاہتا ہے کہ اس صورت کو دیکھتے ہوئے تمہارا والدین کی فرما برداری کی طرف دھیان جانا چاہیے، کیونکہ والدین کی فرما برداری دنیا میں بھی تمہیں سرخرو کرے گی اور آخرت میں بھی۔ اور آخری جو ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج کے اس نور سحر کا تحفہ ہے۔ میں نے تو جب پڑھا قبلہ غازی صاحب میں کھل اٹھا، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ امام راغب اصفہانی نے لکھا مفردات میں کہ بقرن کا جو لفظ ہے یہ بقرہ کی واحد ہے، اور بقرن کا معنی ہے کھولنا، پھاڑنا، وسعت پیدا کرنا، اور آپ فرماتے ہیں کہ بقر کا معنی انشراح اور وسعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے جناب محمد بن علی کا لقب باقر ہے، باقب ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے بقر الارض ای شق الارض، کہ جیسے کسی نے زمین کا سینہ کھول دیا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے بقرہ بطنہ، اس کا پیٹ پھٹ گیا، اور پیٹ پھٹنے کے بعد جو کچھ پیٹ میں تھا سارا منکشف ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں سمی محمد بن علی باقرا لتوسعہ فی دقائق العلوم وبقرہ بواطنہا، فرماتے ہیں
آپ کا لقب باقر اس وجہ سے پڑا کہ تمام دقیق علوم اور تمام معارف اللہ رب العزت نے ان کے سامنے یوں منکشف فرما دیے کہ جیسے کوئی پیٹ پھٹ جاتا ہے اور وہ سارے اپنے راز باہر اگل دیتا ہے. باقر العلوم ان کا باقر العلوم بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے. تو یہ ایک اس میں پھر جب ہم دیکھتے ہیں, میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا, مگر طبقات العباد کا اس میں ذکر ہے کہ مؤمن کون ہے, متقی کون ہے, کافر کون ہے, منافق, باقاعدہ کیٹاگرائز کیا گیا ہے ایک ایک صفت اور علامت. منافقوں کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں قرآن حکیم میں, آج بھی منافقوں کی نشانیاں وہی ہیں, ایز اٹ از پائی جاتی ہیں. ہم ادھر آئیں گے اگر اللہ نے موقع دیا, لیکن میں اس کی اب تفصیلات میں جائے بغیر قبلہ غازی صاحب وہ جو آپ نے اشارہ فرمایا ہے, جب یہ صورت شروع ہوتی ہے پہلا لفظ جب آتا ہے تو وہ ہے الف لام میم, حروف مقطعات میں ہے. ہم پوچھتے ہیں حروف مقطعات کا معنی کیا ہے, تو علماء مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کے معنی کو سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا. لہٰذا انسان کو یہ کہا جا رہا ہے اور مسلمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کتاب ہدایت سے ہدایت کے طلبگار ہو تو اس کے علوم میں داخلے ہی کے وقت اپنی کم علمی, کم مائگی, کج فہمی کا اعتراف کرو, سرنڈر کرو, سرنڈر کرو. جب سرنڈر کر دو گے ہدن للمتقین, اب جب تقوی چاہ رہے ہوگے, اور تقوی پیدا ہوتا ہے خشیت سے, خشیت آتی ہے خود سپردگی سے, اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر دو, اب قرآن تمہارے لیے اپنے علوم و معارف کے خزانے کھول دے گا. تو شوق و وصال و عجز کے سائے میں ڈل گیا, تب ہدی للمتقین ہوگا. اور متقیوں کی علامت پھر ایمان بالغیب ہے ان میں, اور ایمان بالغیب, غیب وہ ہے جو ہم جانتے نہیں ہیں. اللہ غیب ہے, ہم نے نہیں دیکھا, جنت دوزخ ہم نے نہیں دیکھی, قبر میں جی اٹھنا ہم نے نہیں دیکھا, مگر یہ سارا کچھ پہلی شرط کے طور پہ کہا کہ تم مانو گے تو مؤمن مسلمان کہلاؤ گے. تو مولا ہم نے تو یہ سب کچھ دیکھا ہی نہیں, تو فرمایا کہ میرے محبوب نے تمہیں خبر نہیں دی غیب کی. وما ہوا علی الغیب بدنین, میرا محبوب کبھی غیب بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتے, ہر شے بتا دی ہے. تو جو میرا مصطفیٰ بتاتا چلا جائے, اپنی عقل کے گوڑے روک کر اپنی کم مائگی کا اعتراف کرتے ہوئے مصطفیٰ کے نقوش پاک کو چومتے چلے جاؤ, یہ ایمان کی پہلی نشانی ہے. پھر انفاق فی سبیل اللہ, پھر ایقان بالآخرت, اور یہ ہر جگہ کے ساتھ کہا فرمایا ایمان باللہ, ایمان بالکتب, ایمان بالکتب السماویہ. اور جس آیت کریمہ کا آپ نے ذکر فرمایا کہ قرآن مجید میں سب سے بہترین آیت کریمہ وہ جو ہے, بلکہ پہلی آیت کریمہ میں کہوں گا جو ختم نبوت پر دلیل ہے, میں اس کو جوڑتا ہوں کہ نہ صرف یہ ختم نبوت پر دلیل ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان کو ذہنی طور پر آفاقیت کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. اللہ پاک اپنا تعارف کرواتا ہے الحمدللہ رب العالمین, حضور کا تعارف کروایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور مومنوں سے بھی کہا کہ صرف قرآن پر ایمان نہیں لانا, مصدقا لما معکم, یہ قرآن تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مجھ سے پہلی کتابوں اور انبیاء پر بھی ایمان لاؤ. تو گویا اقبال کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. مسلمان ہمیشہ کائناتی ہوتا ہے, مسلمان کنویں کا مینڈک نہیں ہوتا, مسلمان دوسروں کے لیے سپیس رکھتا ہے. اس پر میں آگے جا کے بڑی اہم ایک قبلہ غازی صاحب نقطہ دینا چاہوں گا. اسی طرح پھر جو منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ, پہلی منافق کی نشانی انتہائی اہم پوائنٹ ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, آخرت پر بھی ایمان لائے. اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. مولا کیوں قبول نہیں ہے؟ فرمایا مجھ پہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں, یعنی توحید کو بھی مانتے ہیں, اعمال کو بھی مانتے ہیں, مگر ایمان بالرسالت کی بات نہیں کرتے, میرے مصطفیٰ کے در اقدس پر آ کے سر تسلیم خم نہیں کرتے, تو میں ان کا ایمان اٹھا کے جہنم میں پھینکتا ہوں. جی صاحب زیادہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب, بڑی خوبصورت گفتگو کی. اس سے پہلے میں سورہ بقرہ جو ہے اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے جہاں سے فرمائی ہے اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. تو سورہ فاتحہ کے اندر جو دعا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ میرے وہ لوگ کہ جو ہدایت یافتہ ہیں یا اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلا, تو ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا جواب, اور وہ کون لوگ ہیں ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں بیان فرمائی ہیں. کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے بعد وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے بالکل خرچ کرتے ہیں. یہ مسلمان کا بھی جو عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اس کا دیے ہوئے میں سے میں دیتا ہوں, اس کے دیے ہوئے میں سے دیتا ہوں, یہ میرا نہیں ہے اسی کا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے اور آخرت, تو یہ 5 ایسی نشانیاں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں, اور جو تم میں سے ان 5 چیزوں کو پیدا کر لے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دے گا. اور پھر سورہ بقرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے بہت سے فضائل بیان فرمائے. ایک مرتبہ آپ صحابہ کو کسی جنگ کے لیے بھیجنے لگے, تو آپ نے جو جنگ میں جانے والے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کا کون کون سا حصہ یاد ہے. بعض نے بعض حصے کا بتایا, بعض نے دوسرے کا بتایا. ایک نوجوان سے آپ نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ مجھے باقی ان صورتوں کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ بھی یاد ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں واقعی سورہ بقرہ یاد ہے؟ تو اگر تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے تو تم ان تمام کے کمانڈر تم بنو گے. یہ سورہ بقرہ کی شان ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا
کہ سورہ بقرہ کو پڑھنے کے اندر ایمان کا فائدہ ہے اور سورہ بقرہ کو نہ پڑھنے کے اندر ایمان کا نقصان ہے. اور اس کے علاوہ کل قیامت کے دن سورہ بقرہ جو اس کو پڑھنے والا ہوگا اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گی. پھر یہ پاکستان میں تو پھر فوج میں تو یہ اس پہ عمل ہو رہا ہے. جو حافظ قرآن ہے اس کو جنرل بنایا گیا ہے. جنرل عاصم منیر جو ہے وہ قرآن پاک کا حافظ ہے اور یہ اس حدیث کے مطابق تو وہی ڈیزرو کرتا تھا. میں تو بالکل اس حق میں ہوں کہ پہلے جن کو بھی جرنیل بنایا جائے ان سے نماز سنی جائے, سورہ ان سے جو ہے وہ دعائے قنوت سنی جائے, دعائے جنازہ سنی جائے, نماز ان سے سنی جائے. یعنی ہمارے ملک میں بڑے بڑے عہدوں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو قل واللہ نہیں آتی, جن کو انا آتا ہے نا کل کوسی کلمہ نہیں صحیح پڑھ سکتے, جو خاتم النبیین صحیح نہیں کہہ سکتے, ان کو ہم نے بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھایا. یہ ملک خدا اللہ اور رسول کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے. یہ ملک جو ہے یہ جو میں روز نہ لگاتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں وہی آئے گا جس کو لا الہ الا اللہ کی کچھ سمجھ ہوگی. تو میں تو اس بات سے خوش ہوں, آپ نے جو پوائنٹ دے دیا ISPR والوں کو چاہیے یہ ہماری گفتگو یہ کلپ وائرل کریں جی. ہمارا کسی سیاسی جماعت سے بھائی تعلق نہیں ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کسی نے ٹپ کر دیا ہے جی. اس کے اندر خاص طور پہ آیت الکرسی وہ بیان کی گئی اور اس کی آخری جو آیات ہیں ان کی بھی بڑی شان ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر 4 گروہوں کو مخاطب فرمایا ہے. ایک منافقین, ایک مشرکین, ایک یہود اور چوتھے نمبر پہ نصارہ. اور ان آیات کے اندر ان کے جو باطل عقائد تھے ان کا رد اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا. کہ منافقین یہ کہتے تھے کہ ہم ظاہر جو کرتے ہیں شاید ہم اپنا ان اعمال کو ظاہر کر کے اور اپنا جو دل کا بغض ہے اس کو چھپا کر شاید اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے, کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. تو ان آیات کے اندر ایک تو اس عقیدے کی منافقین کی نفی کی گئی. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی اور فضیلت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی جو نافرمانی کی, جو حکم ان پر نازل کیا جاتا وہ اس کے خلاف کیا کرتے اور یہ کہا کرتے کہ بڑا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر یہ بھی بیان فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ کسی پر اس کی جان سے زیادہ ظلم یا بھار نہیں ڈالتا, بلکہ جو احکام اللہ نازل کرتا ہے وہ اس کی طاقت کے اندر ہوتے ہیں. یہ بنی اسرائیل بالکل صرف اپنی خراب نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر ان کے سخت ہونے کا اور اس طرح سے الزام لگاتے ہیں. اور پھر تیسرے نمبر پر نصارہ کہ جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ کا بیٹا اور ان کا جز کہنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے رسول ہیں اور میرے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور چوتھے جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہو کر اتنی بڑی کائنات کا نظام کس طرح چلا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر ان کے اس عقیدے کا رد فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے, نہ اس کو کوئی چیز تھکاتی ہے, نہ اسے کائنات کا نظام چلانا کوئی اس کے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے, اس کو کسی معاون کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے اس عقیدے کا بھی ان آیات کے اندر رد کیا گیا. اسی وجہ سے ان کی اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اتنی بڑی شان ہے. اور پھر یہ آیت الکرسی کے اندر یہ وہ بنیادی نظریہ بھی موجود ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو وحدت الوجود کا عقیدہ بیان فرمایا ہے اس کی بنیاد بھی الحی اور القیوم ہے, کہ اللہ ہی ہے جو حقیقی طور پر موجود ہے اور زندہ ہے. بعض بزرگ تو کہتے ہیں یہ جو ہے اس میں اعظم ہے, یا حیو یا قیوم پڑھاتے ہیں. اچھا جی ناصر آپ کی طرف آتا ہوں. جو صاحبزادہ صاحب بھی بات کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ ساری باتیں کی ہیں اور یہ اللہ حیو قیوم ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نہیں. تو میں کئی دفعہ لوگوں سے کہتا ہوں وہ اللہ جو ابرا کے ہاتھیوں کو اس ابابیل سے مروا سکتا ہے وہ ان اللہ علیہ کل شیء قدیر, وہ اب بھی ابابیل بھیج سکتا ہے, لیکن فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. غیر صاحب قبلہ آپ کی اس بات پر مختصر سا کمنٹ کر کے اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. آج کے دور میں یہ بات حقیقت ہے, ابھی کل 3 کوئی مغربی ممالک نے فلسطین کی آزاد ریاست کو تسلیم کیا. یہ ان فلسطینیوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے, کوئی شک نہیں, اور وہ واقعی آج ہے. فضائے بدر انہوں نے پیدا کی ہے, قربانیاں دی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا انشاءاللہ. ہمارے ملک میں ملک سے باہر کمزور لوگوں کو اگر اللہ پر اعتماد ہو, اللہ کے اعتماد پر کھڑے ہو جائیں تو یقیناً رب ذوالجلال فرشتوں سے مدد نازل کرے گا جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا انسان. اور اللہ ہم سپر پاوروں سے ڈرتے ہیں, اور اللہ کے تو لشکر, ہم سپریم پاور پہ ہمارا یقین غالب صاحب اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی پاور دیکھے نا. نمرود کو مچھر سے کیوں مروایا, کس سے اچھی چیز سے مروا سکتے تھے اللہ تعالیٰ, یہی دکھانے کے لیے کہ بڑی بڑی طاقتوں کو مچھروں سے مروا دیتا ہوں. وما یعلم جنود ربک الا هو. کون سی بیماری ہے جو
ڈینگی جو ہے ہاں، یہ مچھر بھی اسی لیے دکھایا کہ یہ دیکھ لو تم بڑے ٹانٹے خان بنتے ہو، یہ اگر میں ڈینگی بھیج دوں، ڈینگی سے بھی چھوٹی ہے وہ جو کرونا جو ہے وہ تو کیسا کنٹرول کیا، پوری دنیا کو کنٹرول ہلا کے رکھ دیا. اکانومی ہلا دی، ملک ہلا کے. یہ بات آج دوبارہ بھی کرونا سے بھی زیادہ اس کے بعد لشکر ہے نا مالک. اور غازی صاحب میں یقین جانے اس زمانے میں ڈرنے لگ گیا کہ یہ تو سانس سے بیماری منتقل ہو رہی ہے نا، اگر اللہ چاہے دیکھنے سے کوئی منتقل ہونے لگ جائے، کوئی سننے سے منتقل ہونے لگ جائے، دنیا کیا کرے گی؟ وما یعلم جنود ربک الا هو. اللہ کے لشکر بہت بڑے ہیں. اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والوں کو فقط اللہ پر ہی اعتماد کرنا چاہیے. اپنی تیاری پوری رکھیں ایمان اور تقوی کے ساتھ، اور پھر اللہ کے اعتماد پر ڈٹ جائیں تو اللہ کی مدد لازماً اترے گی انشاءاللہ. یعنی دین کو کاروبار نہیں بنائیں، دین کو کاروبار نہ بنائیں، دین کی خاطر جانی مالی قربانی خود بھی دیں، اس پر قائم رہیں، اس پر عمل کریں تو اللہ مدد اتارے گا. غازی صاحب قبلہ سورہ البقرہ، اس کا البقرہ جو اس میں مبارک حدیث پاک میں بھی آیا ہے اور صحابہ اکرام کے آثار میں بھی یہی البقرہ نام ہے، اور وجہ بتا دی کہ البقرہ وہ گائے کا واقعہ. لیکن صورتوں کے نام اتنے جامع اور معنی نہیں ہوتے کہ پوری کی پوری صورت کے مضامین پر منحصر. جیسے سورہ الفاتحہ ہے تو الفاتحہ کا جو نام ہے یہ پوری سورہ فاتحہ کے مضامین اور پورے قرآن کے مضامین کو حاوی ہے، لیکن ہر سورہ میں ایسا ممکن نہیں ہوتا. تو کسی ایک وجہ سے، کسی ایک نسبت کی وجہ سے یاد رکھنے کے لیے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صورتوں کے عطا فرما دیے. اس سورہ مبارکہ کی 286 آیات ہیں. اور غازی صاحب قبلہ جب وہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، میں پڑھتا ہوں تو سبحان اللہ ایمان افروز ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترے تھے. 286 کو 80 سے اتنے فرشتے اترے. اور امام ابن العربی کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر 1000 اوامر، 1000 نواہی، 1000 حکمتیں اور قصص ہیں اللہ نے جو اس کے اندر اتارے ہوئے ہیں. اور یہ چیزیں اگر دیکھیں تو وہ بات سمجھ آتی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال لگا کر اس ایک سورہ مبارکہ کو پڑھا. یہ 1000 اوامر، 1000 نواہی، 1000 حکمتیں، 1000 یہ چیزیں تو امام ابن العربی کو پتہ چلیں. تو جنہوں نے رسول اللہ سے پڑھا ان کو تو کئی دسیوں ہزار اس سے نکات ملے ہوں گے. 12 سال سیدنا فاروق اعظم لگاتے ہیں، 8 سال سیدنا عبداللہ ابن عمر لگاتے ہیں اس ایک صورت کے مفاہیم کو سمجھنے میں، محنت کرتے ہیں. تو اس کے اندر اور پھر آپ نے کھانا کھلایا لوگوں کو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، اونٹ ذبح کیے، لوگوں کو کھانا کھلایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ مبارکہ کو مکمل کر لیا. ذروۃ القرآن اور سنان القرآن بھی اس کا لقب آیا ہے کہ یہ اعلیٰ ترین ذروہ اور سنان اعلیٰ ترین مقام کو کہتے ہیں. قرآن مجید کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام کے جتنے مضامین کو اس میں بیان کیا، باقی صورتوں میں اتنے مضامین نہیں ملیں گے. یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں. اس کے اندر جو چونکہ نفاق کی بیماری مکہ میں نہیں تھی، مکہ میں کفر و شرک تھا، نفاق مدینہ میں آیا. اور وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا کر دی تھی، ظاہری حکمرانی جو دنیا کی ہوتی ہے. جو ریاست مدینہ ریاست کے ہیڈ بن گئے، اس کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ. بنی اسرائیل جو تھے ان کو بڑی تکلیف تھی. آقا علیہ السلام سے کئی طرح کے لوگ تھے، یہ زیادہ بنی اسرائیل پہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہو گئے اس ریاست کے آقا. تو لوگ چونکہ طاقتور کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، یہاں طاقت تھی تو انہوں نے ظاہر کرنا شروع کر دیا اسلام اور اندر باطن میں خبث رکھا. اور ان کو خیال تھا کہ مکہ والی طاقتیں اگر آ گئیں تو ہم لوگ مل کے ان کو کس طرح ختم کر لیں گے، لیکن بظاہر ان کا ساتھ دے دیں. اس سورہ مبارکہ میں مکی آیات بھی ہیں، مکی آیات بھی، یعنی جتنی آپ دیکھیں یہ جو سود کے بارے میں آیات اتری ہیں سود کی، یہ ساری مکی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ جو ظاہری آیات تھی اس کے آخری عرصے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، کہتے تھے کاش یہ جلدی آیات اترتی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی معلوم کرتا. زمانے میں آپ کے زمانہ خلافت میں چونکہ جب وہ آمدن کی شکلیں بدلنے لگیں، دنیا کے ساتھ ٹریڈ بڑھنے لگی تو آپ کو ہر جگہ ڈر لگتا تھا کہ یہ کہیں ربا تو نہیں ہو رہا، یہ کہیں ربا. تو روتے تھے کاش یہ آیات جلدی اترتی تو میں رسول اللہ سے ان کو بھی سیکھتا اور بہت زیادہ سیکھتا. قرآن پاک کی آخری آیہ مبارکہ بھی اسی سورہ میں ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. بعض مشہور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ آیہ مبارکہ الیوم اکملت تو آخری ہے، لیکن وہ آخری نہیں ہے، وہ آخری نہیں ہے. وہ حجۃ الوداع کے موقع پر اتری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابھی 2.5 مہینے رہتے تھے. آقا علیہ السلام پر آخری وہی جو اتری. بعض میں نے یہ بھی پڑھا ہے حدیث میں کہ اس کے بعد 80 یا 82 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آیات میں رہے، یہی آخری آیت ہے. بہرحال جی یعنی بہت زیادہ گفتگو ہے. کہتے ہیں کہ جی جو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 9 دن پہلے بھی وہی اتری. تو بہرحال کہ یہ حدیث بھی ہیں اس میں حضور علیہ السلام کی حدیث کے وہی ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر اس کے بعد آیات اترتی تو سیدھا عائشہ صدیقہ اس آیت کو کہتی تھی کہ اللہ کے پاس سے آخری آیت یہ آئی تھی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اور آیت کا معنی بھی یہی کہتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، اس دن کا ڈر اپنے دل میں رکھو جس دن تمہیں اللہ کی طرف واپس لوٹایا جائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. پھر ہر نفس نے جو کمایا اسے وہ دیا جائے گا، پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور بہت بہت شکریہ. علوم القرآن میں ہر سورہ مبارکہ کا ایک موضوع ہوتا ہے. سورہ بقرہ کا بنیادی موضوع جو ہے وہ ہدایت ہے. اگر ہم اس کے مرکزی مضامین کو دیکھیں اور اس کی فضیلت کو دیکھیں، اس کے برکات بھی بڑی ہیں بہت زیادہ. جس گھر میں پڑھو جادو ختم. بہت زیادہ. ایک تو ہمیں 10 آیتوں کا وظیفہ بھی ہے اس میں. ایک تو ہمیں اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے، دوسرا اس کے جو احکام ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام کے اندر وہ آدمی سب سے زیادہ عظمت والا
اور لائق تکریم شمار کیا جاتا تھا کہ جو آدمی سورہ بقرہ کا حافظ ہوتا یا جس آدمی نے سورہ بقرہ کے احکام کو سیکھا ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں کے اندر بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. سورہ بقرہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ پاک تمہارے گھر کو ہر قسم کی آفت اور شر سے محفوظ فرمائے گا. اگر ہم اس کے بنیادی مضامین کو دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے, اور اس کے بعد جو دین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کو بیان فرمایا. عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ آخرت, ملائکہ پر ایمان لانا, آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا. در حقیقت جو گائے کا واقعہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے, اس کی آیہ مبارکہ سر سے لے کر 73 تک, اس کے اندر یہی چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ عقیدہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے, اور وہ اس بات کا بھی انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ پاک کیسے کرے گا. تو اللہ پاک نے اس گائے کے واقعے کے ذریعے ان دونوں عقائد کا رد فرمایا. حضرت عزیر کا بھی اس لیے واقعہ بیان فرمایا. جی اصل میں جو مدینہ منورہ کے آس پاس تھے وہ یہود آباد تھے, تو اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے یہود کے تمام باطل عقائد کا رد فرمایا. اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے شروع میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بھی بیان فرمایا, اور تخلیق کو بیان کرنے کا مقصد جو ہے انسان کو اس بات کا درس دینا ہے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, اور انسانی عظمت بھی ظاہر, انسانی عظمت بھی اس کو بھی بیان فرمایا, فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. سبحان اللہ. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی پہلے پارے کے آخر میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہود تھے, نصارہ تھے, مجوسی تھے, تمام کے تمام یہ اپنی نسبت جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا تم جس کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہو وہ تو ایک پکے سچے مسلمان ہیں, اور وہ شرک کی تمام غلاظتوں سے پاک ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر زندگی کے تمام معاملات کو بیان کیا گیا ہے, خواہ ان کا تعلق ازدواجی معاملات کے ساتھ ہو, خانگی معاملات کے ساتھ ہو, سماجی اور معاشی, خواہ ہر قسم کے معاملات جو ہیں وہ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرما دیے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی ایک اور بڑی اہم بات, اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ آپ کا جو انکار کرتے ہیں یہ ایسے نہیں کرتے, یہ در حقیقت آپ کی تمام جو عظمتیں ہیں یہ ان سے بخوبی واقف ہیں. توریت کے اندر, انجیل کے اندر اللہ کے پیارے حبیب کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے. سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تو ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو سیدنا عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ ایک بات تو بتاؤ, تم نے دین اسلام کیسے قبول کیا, قبول کرنے کی حکمت کیا ہے. تو آگے سے جواب دینے لگے, کیونکہ سیدنا عبداللہ بن سلام جو ہے وہ یہود کے بہت بڑے عالم دین تھے, توریت اور انجیل کے وہ حافظ بھی تھے, اتنی بڑی معتبر شخصیت. اور وہ آگے سے جواب دیتے ہیں اتنا ہم لوگ اپنے بچوں کو نہیں جانتے جتنا نبی آخر زمان کو جانتے ہیں. قرآن میں کہا بھی ہے قرآن کے اندر یہ لوگ جو ہیں قرآن کے اندر اللہ پاک نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ جو آپ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں یہ بغض اور تعصب کی وجہ سے کرتے ہیں, وگرنہ یہ آپ کے مقام کو بخوبی جانتے ہیں. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان فرمایا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ معیار ایمان ہے, وہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا. اور اس کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. جس طرح کہ نماز ہے, بندہ نماز پڑھے گا تو اس سے اس کی اعمال کا اظہار کیا جائے گا. اور اسی طرح اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا. جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بیان فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس وہ اللہ کی امانت ہی ہے, تمہارا اپنا اس کے اندر کچھ نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے, تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے. تم نے اگر خرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے, اور اگر ایسا کرو گے تو اللہ پاک تمہیں دونوں جہانوں کی سعادت عطا فرمائے گا. جی بغدادی صاحب, اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ بھی بتایا گیا ہے سلیقے قرینے تبلیغ کے کیسے ہونے چاہیے, مبلغ کیسا ہونا چاہیے. قبلہ آپ کے کشف خدا ہے. میں نے کہا اور کوئی پوائنٹ بلے رہ جائے مگر یہ پوائنٹ نہ رہے, تو آپ نے خود ہی میری طرف وہی بال جو ہے نا وہ کیجیے. دیکھیں ایک بہت بڑے فتنے اور انسانی خبث باطن کی طرف اشارہ کرتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور دو بنی اسرائیل کے گروہ آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے باہم جھگڑ پڑتے ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ تو شے ہی کوئی نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, نصارہ کہنے لگے کہ یہ تو یہودی شے ہی کوئی نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب, اللہ پاک فرماتا ہے ان کو شرم نہیں آتی, یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ تو شے ہی کوئی نہیں ہے, باہم احترام ہی نہیں کرتے. پھر فرمایا جو آج کل لوگ میں اسی پہ آ رہا ہوں, بس کہتے ہیں کہ فلانے تو شے ہی کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم, اور جو جاہل ان پڑھ لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. سنیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا یختلفون, اللہ رب العزت قیامت کے روز فیصلہ کرے گا کہ کون شے ہے اور کون نہیں ہے. واہ 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 واہ, کون شے ہے اور کون نہیں ہے, یہ اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا. اور یہ بولی کہ فلانا تو شے ہی کوئی نہیں ہے, باجی بستامی تو شے ہی کوئی نہیں ہے, غوث اعظم تو شے ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ بولی کہ فلاں تو شے ہی کوئی نہیں ہے, یہ بولی مسلمانوں کی بولی نہیں ہے, اور یہ بولی آج کی بولی نہیں ہے, یہ بنی اسرائیل کی ان بدبختوں کی بولی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لڑ جھگڑے تھے. اچھا وہ بھی دلچسپ
زبردست بات ہے. جب رسول اللہ کے پاس آئے نا تو آپ نے ایک دفعہ پوچھا, بخاری شریف کی حدیث ہے, اس پہ میں لندن میں تقریر کر رہا تھا تو ایک مولوی صاحب بہت موٹے تھے, وہ بڑے گرم ہو گئے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں. تو ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, بوڑھے عالم, انہوں نے کہا نہیں بالکل غازی صاحب ٹھیک بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی تو ہے کہ تمہاری کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو دیکھ کے جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس بات کو. اچھا, اس میں پھر قرآن مجید نے مزید نشاندہی کی ایسے لوگوں کی جن کو فتنے کے طور پر قرآن پاک نے اور سورہ بقرہ نے ہمیں متعارف کروایا, اور وہ یہ ہے, اس کی سورہ آیت نمبر 204 ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں تمہیں بلی معلوم ہوتی ہیں, فی الحیات الدنیا, وہ دنیاوی سطحی لینگویج استعمال کرتے ہیں, وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ, اور اپنے دل کی غلاظتوں پر اللہ کی آیات کو گواہ بھی بناتے ہیں, وَهُوَ أَلَدُّ الْخَصَامِ, حقیقت یہ ہے کہ یہی سخت جھگڑالو ہیں, یہی سب سے بڑا فتنہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, اے عائشہ, قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے آخری لوگوں میں سے ایسے فتنے نہ پیدا ہوں گے جو اپنے پہلے والوں پر لعنت کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.